کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب اس حوالے سے گفتگو سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے قائل نہیں، اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر جب تہمت لگی تو نبی پاک علیہ السلام پریشان کیوں تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فوراً کوئی جواب اس طریقے سے ان کی اگر وہ جو تہمت لگی اس کے جواب میں خود کیوں نے ارشاد فرمایا؟ اس پر آپ سے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو نہیں مانتے، حالانکہ قرآن مجید کی متعدد آیات اکثر آپ سے سننے کا سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، تو اس حوالے میں بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک کے پاس علم غیب تھا تو پھر سیدہ عائشہ کے بارے میں جب تہمت لگی تو آپ نے پھر کیوں نہیں بتایا اس ٹائم؟ تو اس پر آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اس انداز سے بات کرنا ہی توہین ہے، اور یہ نقطہ نظر جو ہے بالکل غلط ہے کہ اگر یوں تھا تو یوں کیوں نہیں ہوا، یوں تھا یوں کیوں نہیں ہوا، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا جو عالم الغیب ہے، جب وہ پوچھتا ہے ملائکہ سے سوال کرتا ہے، انبیاء سے سوال کرتا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کوئی ناہنجار یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم غیب نہیں ہے؟ جو علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، جس کا اپنا علم ذاتی ہے، ازلی علم ہے جس کا، وہ بھی سوال کرتا ہے۔ دیکھیے موقع کی مناسبت یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی نامناسب بات آپ کے اہل خانہ کے بارے میں کرے گا تو پریشانی تو اس وجہ سے بھی ہوگی کہ بات کی ہی کیوں۔ دیکھیں نا، سوال یہ نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوا کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہ درست ہے، ایسا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی سیاستہ میں موجود ہے کہ مجھے اپنے اہل سے خیر کے سوا کسی چیز کا وام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے میرے لیے جو جوڑا منتخب کیا ہے، میرے لیے جو ازواج منتخب کیے ہیں وہ طیب ہیں، پاک ہیں، اس بات کا یقین کامل ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کو۔ یہ عجب بات ہے کہ کسی کے اہل خانہ کے بارے میں نازیبہ بات جھوٹی بھی کوئی کہے گا تو پریشانی تو اس وجہ سے بھی ہوگی کہ یہ آخر بات غلط ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ کیا ان کے کردار کے بارے میں شک تھا، تو ایسی بات نہیں، اس کا ثبوت سرکار نے دے دیا، سیاستہ کی حدیث میں موجود ہے کہ مجھے اپنے اہل سے خیر کے سوا کسی چیز کی توقع نہیں ہے۔ یہ آپ کو رہ گیا یہ آپ کی خاموشی، تو اس میں یہ حکمت تھی کہ یہ مقام آپ خود بیان فرماتے، تو کون مرد ہے ایسا کہ جس کے اہل خانہ کے بارے میں بات ہو تو وہ خود اپنی وضاحتیں نہ کرے؟ آپ بھی کرتے تو اس میں کیا ندرت ہوتی کہ یہ تو سب کرتے ہیں۔ کمال تو اسی میں ہے کہ آپ خاموش ہیں اور آپ کے گھر کی فضیلت، عظمت، طہارت، پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ جل شانہ بیان فرما رہا ہے اور 17 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات، یہ منظر ان لوگوں کو جو کلمہ گو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، یہ پسند نہیں ہے کہ گھر حضور کا اور مدح رب بیان کرے، ان کی پاکیزگی رب بیان کرے۔ یہ منظر اس سے خوبصورت نہیں لگتا کہ آج بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر پتہ ہوتا تو یہ سوال۔ میں کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو جن کو بتا دی باتیں سب، ان کو بھی یہ بتایا کہ سب باتیں تمہیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا 2 برتن میں نے تمہیں علم کے دیے، ایک میں سے بانٹتے رہنا، تقسیم کرنا، دوسرے کا منہ نہ کھولنا، کیونکہ اگر اس سے تم بیان کرو گے، کھولو گے اس کو تو گلے کٹ جائیں گے، ہلاکت ہوگی، فتنہ پیدا ہوگا۔ تو جب رسول اللہ اپنے صحابہ کو بھی منع فرما رہے ہیں کہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہے، یہ اس قسم کا جو علم ہے نا کہ 2 باتیں اگر کسی کو آتی ہیں تو اسی وقت علم کی الٹی کرتا پھرتا ہے وہ مولوی اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس کتنا علم ہے۔ تو نبیوں کا علم اس طرح کا نہیں ہوتا، انبیاء تو ہر بات پر اللہ کے اذن سے چلتے ہیں، جب تک اللہ حکم نہیں فرماتا باوجود علم ہونے کے نبی پاک بیان نہیں کرتے۔ اس کی میں لعان کی حدیث میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولہا شأن، اگر کتاب اللہ نے اس کا قاعدہ یہ مقرر نہ کیا ہوتا تو تم میرا علم دیکھتے کہ میں کس طرح اظہار کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود علم ہونے کے بھی جب تک اس کے بیان کا اذن نہیں ہوتا اور حکمت کے مطابق نہیں ہوتا تب تک اس بات کو بیان نہیں کرتے۔ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اگر سوال ہو گیا ہے تو جواب دینا اس واسطے لازم ہو گیا کہ پتہ چلے کہ علم کتنا ہے، نہ بتائیں گے تو اگلے کہیں گے ان کو علم نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو بات علم کے باوجود اتنی ہی بیان کر دیکھیے،
روح کے بارے میں یہود نے سوال کیا، سرکار نے کیا جواب دیا ہے؟ قل الروح من امر ربی۔ تو علامہ ابن قیم جیسا بندہ اگر اتنی موٹی کتاب الروح لکھ سکتا ہے تو حضور جواب میں نرا من امر ربی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود پتہ ہی یہ کرنے آئے تھے، دیکھیں نا، امت میں سے ایک ایک عالم روح پر 6 گھنٹے تقریر کرے اور رسول اللہ کا جواب صرف اتنا ہو کہ قل الروح من امر ربی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہود نے خود اس بات پر بول کر شہادت دی کہ یقیناً یہ خدا کے رسول ہیں۔ کیوں؟ کہ تورات میں بھی آیا ہے کہ روح کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو خدا کا سچا رسول ہوگا وہ تفصیل سے اس کو بیان ہی نہیں کرے گا۔ یعنی کم بیان کرنا آپ کا ان کی نبوت کی شہادت بن گئی۔ یہ یہود نے اعتراف کیا کہ لمبے چوڑے خطبے دیتا اگر اس پر تو رسول نہ ہوتا۔ کیوں؟ کہ رسول کے لیے یہی لکھا ہے صرف کہ روح پر بولے گا تو اتنی ہی بات کرے گا، یعنی تھوڑا بولنا ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو یہاں تو اندازے بیان کے یہ اس طرح کے کھلے خطبے نہیں ہوتے جیسے آج کل حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، علی مرتضیٰ شیر خدا ہمارے دل و جان کے مالک، آپ سے یہ سوال کیا گیا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں ایک آدمی بڑی چیخ چیخ کر تقریر کر رہا تھا، لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے طرف بھی تو دیکھو۔ جب بیان کرنے کی حاجت لوگوں کی صرف اتنی ہو تب وہ بیان کیا، وہ علم کیا؟ علم تو ان کا کہ جو اللہ اکبر کبیرہ۔ محبت سے بڑے ہی پیار سے آپ کے سامنے شاہ صاحب نے یہ سارا معاملہ پیش کیا۔ قبلہ شاہ صاحب، یہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہوئے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ انداز ہی توہین آمیز ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کیا وہ شخص بھی مسلمان ہو سکتا ہے، یا یہ وہ سوچ سکتا ہے کہ ایک طرف وہ نبی پاک کی غلامی کا دعویٰ کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، تو کیا یہ حق غلامی ہے کہ وہ اپنے نبی کے علم پر طعن کرے؟ کیا اس کا یہ سری گمراہی نہیں؟ نہ، یہ تو گمراہی سے بھی بہت بڑھ کر ہے، کفر ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محبوب رسول ہیں، اور سارے رسولوں کے آپ قائد ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے قرآن مقدس میں صریح طور پر ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالی مجتبی و مرتضی رسول جو ہیں ان کو غیب کی اطلاع فرماتا ہے، ہر کے ومے کے لیے علم نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے جی، علم غیب اللہ تبارک و تعالی اتنی واضح اور صریح آیت ہے کہ جس کے اندر اب کوئی بتائے کہ وہ مجتبی رسول و مرتضی رسول اگر حضور نہیں ہے تو وہ کون ہے، واضح طور پر۔ تو اس کی موجودگی میں اس قسم کی، یہ تو آپ اندازہ کریں جیسے عورتیں میڑے نہیں لڑتی، یہ تو میڑے لڑنے والی بات ہے، اگر پتہ ہوتا تو اس طرح نہیں ہوتا، اگر پتہ ہوتا تو اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ تم ہی بتاؤ کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ ادب گاہی زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ بھائی حضرت بایزید بستامی جیسی ہستیاں، ابو الحسن خرقانی جیسی، ابو علی فارودی جیسی ہستیاں وہ تو یہاں دم نہیں مارتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقف حال ہیں، ان کو پتہ ہے، مقام رسالت کا پتہ ہے، مقام مصطفیٰ سے باخبر ہیں، اور جو باخبر ہیں وہ تو سر جھکائے ہوئے ہیں، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور جو بے خبر ہیں وہ جناب ٹراتے جاتے ہیں مینڈکوں کی طرح، ان کو پتہ ہوتا تو یہ کیوں نہیں بتا، پتہ ہوتا یہ کیوں نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتہ ہونے کے باوجود علامہ علی بن سلطان القاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ممکنات کے سارے علوم جزیات و کلیات کے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، البتہ ان کے اظہار کے بارے میں بعض کا حکم فرمایا اور بعض کے اظہار سے منع فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام سارے علوم کے آگاہ کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ آپ بتائیے احادیث شریفہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تو مفسرین یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضور تو ایسے ایسے اسرار سے واقف ہیں کہ حضرت جبریل امین تک کو جس کی خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کو ایسی بھی وحی عطا فرمائی گئی جس میں فرشتہ بھی واسطہ نہیں ہے۔ تو ما اوحا کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سب اسرار جو سرکار کا علم، سرکار کے سینہ بے کینہ کو رب تعالیٰ نے جو شرع صدر کے ساتھ
علم کا گنجینہ بنایا، یہ ساری دنیا تو اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتے کہ وہ سارے علوم جو ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام سب کو بتا دیتے۔ خود حضرت مولا کائنات علی مزا شیر خدا فرماتے ہیں کہ اسرار کی باتیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے مجھے فرمائی اور فرمایا جو اس کا اہل ہو اس کو بتا دینا۔ کیوں کہ اس کا تعلق ہر ایک سے نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے مقطعات کے علوم کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، مفسرین کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ راز ہے اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے درمیان، جس سے کوئی اور آگاہ نہیں، رب جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے۔ تو اس کے اندر تو معانی کا ایک سمندر ہے۔ معجزہ نے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جس ہستی کی شان ہے اس کے بارے میں یہ انداز گفتگو ہی غلط ہے۔ جو محدثین کرام بات کرتے ہیں ادب کے ساتھ، وہ ہمیشہ قرینے طریقے کے ساتھ استدلال کرتے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس پر باقاعدہ کلام کیا ہے، قیلہ کے ساتھ وہ کلام کرتے ہیں، پھر اس کا اپنی طرف سے جواب بھی دیتے ہیں اور احادیث میں تطبیق بھی پیش کرتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام اتنے عموم کے ساتھ فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، اللہ نے ہر چیز مجھ پہ روشن کر دی اور میں نے ہر ایک چیز کو پہچان لیا۔ اس کی تقریر میں محدثین کے قول دیکھیں نا آپ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں مخلوق کے درمیان جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر سے پوشیدہ ہو، اور یہ مشکل نہیں۔ کیوں؟ اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ تو یہ کیا مشکل ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مشاہدہ میں آسمان و زمین کی ہر چیز آ جائے، تو سرکار کا تو مشاہدہ وہ ہے کہ جس میں حضرت امام احمد بن حنبل سے جا کے پوچھیے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے مشاہدے سے تو رب تعالیٰ بھی باہر نہیں رہا، جس سے خالق نہیں چھپا مخلوق اس سے کیسے چھپے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی چیز تم سے کیا نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا انداز سبحان اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے یعنی علم کے اور مشاہدہ سے خود خالق کائنات جل وعلا باہر نہیں ہے، مخلوق کی کیا مجال کہ اس کے مشاہدہ سے چھپی رہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس نے ہی سکھایا اور اس نے ہی پڑھایا اور اس نے ہی بتایا اور سب کچھ بتا دیا۔ ما لم تکن تعلم کہہ کر عموم بھی اس میں آ گیا، احکام شریعت بھی اس میں موجود ہیں، مغیبات بھی موجود ہیں جن سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ اور اس میں کیا معنی، کیا چیز ہے سمجھ نہیں آتی، ماں سوائے اس منافقت کے جو رکاوٹ ہے لوگوں کے اندر، کہ اس سے ان کے اندر ایک آڑ بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے تو پھر ماں کھانا و یکون ماننے سے پتہ نہیں اللہ کے علم کے ساتھ آپ تساوی کر رہے ہیں۔ تساوی کا سوال ہی کوئی نہیں، اللہ کا ذاتی علم ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے، حضور کا علم ممکن ہے، رب کا علم واجب ہے۔ تو اس میں اتنی بڑی فرق کے باوجود جن لوگوں کو صرف ایسے التباس پڑھتے ہیں، ان کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کا علاج ان کو کرنا چاہیے۔ بلکہ ایمان اگر وہ اس گستاخانہ لہجے میں بات کریں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ٹھیک شاہ صاحب، صرف اس کے حوالے سے آخری بات یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی کسی نے نبی پاک علیہ السلام کے علم پر اس طرح اعتراض کیا تھا جس طرح یہ آج کل لوگ کرتے پھرتے ہیں اعتراضات؟ منافقین نے کیا تھا جب نبی کریم علیہ السلام نے بتایا تھا کہ سوال کرنے والوں کو کہ تمہاری اونٹنی جو ہے فلانے کنویں پر اس کی نکیل اڑی ہوئی ہے اور وہاں ہے، تو منافقین نے یہی تو کہا تھا کہ لوگوں کو اونٹنیاں بیان کرتے ہیں اور دور دور کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ہم سامنے منافق بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری پتہ نہیں ہوتا ہمارا۔ تو یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے علم پاک پر سب سے پہلے اعتراض اس لہجے میں جنہوں نے بات کی وہ منافقین ہی تو تھے، جن کو نکالا گیا، حکم مسجد سے نکالنے کا بھی حکم آیا، اور جنہوں نے جا کے مقابلے میں مسجد بنا لی تو ان کی مسجد کو مسجد ضرار قرار دیا گیا۔ تو اذا جاءک المنافقون جن کے لیے آیا، سورہ منافقون آئی، تو یہی تو لوگ تھے جنہوں نے عدل کرنے کے لیے حضور کو کہا کہ عدل یا محمد، اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں جانتے، ہم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو علم کیا ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کا یہ ایک طرز فکر بھی ہے اور انداز بھی ہے سوچنے کا، اور وہ تسلسل موجود ہے۔ اسی لیے تو حضرت فاروق اعظم نے جب کہا کہ میں ان کو مار دوں تو آپ نے فرمایا نہ مارو، کیونکہ یہ رب کا ایسی تقدیر فرمائی ہے، ان کی ایک نسل جو ہے وہ آگے بھی چلے گی۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب نے قرآن مجید کے حوالے سے بتایا، یعنی محترم ناظرین پریشان ہونے کی اس میں اس لحاظ سے بات نہیں کہ یہ جس طرح آج کل یہ لوگ اس نبی پاک علیہ السلام کے علم پر تان کرتے ہیں، یہ منافقین کا شروع سے شیوا رہا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی گندی سوچ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جیسی پاک سوچ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔